ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے یو کے اور ساؤتھ افریقہ سے جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے ان کی ماضی کی یادیں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے یو کے سے چلتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں ایڈوانس میں وہ اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیٹر، ایک احتیاطی طور پر عرض کر دوں کہ جب ہمارا مشورہ ہو رہا تھا تو ہماری آپس میں گفتگو میں ظاہر ہے کہ ان کی سب کی بہت اچھی اردو نہیں ہے اور میری بہت اچھی انگلش نہیں ہے، تو یہ آج تھوڑا بہت انگلش اور اردو کا یوں ملا جلا سا سلسلہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری انگلش میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ اگنور کر لیجئے گا، اور میری اردو میں کمزوری ہو تو میری اردو میں اگر کوئی غلطیاں ہیں تو معاف کر دیں۔ تو اگر اردو میں کوئی غلطیاں ہوں تو ایڈوانس میں گویا کہ ایک طرح سے پیش کی معافی ہے۔ یس، تو ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انگلش کمیونٹی بھی دیکھتی سنتی ہے، اردو کمیونٹی بھی دیکھتی سنتی ہے، اور یہ چونکہ رہتے یو کے میں ہیں اور یہ رہتے ساؤتھ افریقہ میں ہی ہیں، تو یوں مطلب کہ ایک ان کی جو بیسک لینگویج ہے وہ انگلش چل رہی ہوتی ہے۔ تو میری جب ان سے بات چیت ہوئی تھی تو کافی چیزیں سامنے آئیں ماضی کے تعلق سے، لیکن جو ایک دلچسپ ترین باتیں سامنے آئیں ان میں سے ایک بات امیر اہل سنت کی ملاقات اور امیر سنت کی زیارت اور امیر سنت کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے تعلق سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سے اور بھی ہمارے ٹاپکس ہیں، لیکن آپ بتائیے۔ حضور یہ تھا کہ 90s میں نا، آئی کین ناٹ ریممبر دی ایگزیکٹ ایئر، 90s میں خواب کے اندر ایک شخص کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، اور 1990 آئی تھنک 96 97 okay. In UK? in UK. I was in UK. I was born in the UK, lived in UK, studied in UK. I'm UK born and lived there all my life. تو اچھا، خواب کے اندر ایک اسلام بھائی کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ایک مسجد کے اندر گئے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اسلامی بھائی نے بولا کہ ملاقات کر۔ میں نے ہاں ملاقات۔ دعوت اسلامی میں تھے آپ؟ نو نو، اچھا، اوکے، nothing nothing. Okay. I didn't even know that Dawah Islami existed at all. So then I read namaz behind this person, met this person, and you know that face, I never forgot that face. وہ جو چہرہ میں کبھی بھولا نہیں ہے نا۔ اچھا، پھر چند سال بعد I think 2000 میں ویسے ہم کبھی پاکستان آتے تھے تو کراچی سے اتر کے سیدھا ہم اپنے کوئٹہ یا پنجاب چلے جاتے، یہاں پر رکتے نہیں تھے، تو کراچی میں کبھی رکا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ کسی کے گھر سے ایئرپورٹ۔ تو اس دنوں میں امیر سنت نے بیان کیا نواب شاہ میں، وضو اور سائنس، دیٹ واز دی فرسٹ بگ اجتماع۔ اس میں جو مجھے اجتماع کی دعوت ملی ہے تو میں نہیں گیا ہوں، سچی بات ہے، آئی میڈ این ایکسکیوز۔ تو لیکن وہاں پر واپسی پہ نا ہمارا فیملی کا ممبر کا کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہ کراچی آئے تھے علاج کے لیے، تو ہم بھی آگے باگے تو ہم یہاں ہیں، 3-4 ہفتے رہنا پڑا یہاں پر۔ تو ایک اسلام میں نے مجھے نیکی کی دعوت دی کہ آپ اجتماع میں آئیں۔ اجتماع میں آئے تو ظاہر ان دنوں میں امیر سنت بیان فرماتے تھے، تو ہوا کیا تھا کہ محرم کا دن تھا، یہ مجھے یاد ہے محرم کا دن تھا، تو محرم کا خصوصی اجتماع تھا۔ تو امیر سنت نے جب وہ آئے تو سب کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں، فیضان مدینہ ہیر، میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں جیسے لوگ کھڑے ہوتے۔ تو میں دیکھی میں سچی بات ہے، دیکھی میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں، وہ سب کھڑے اور میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اچھا، تو پاپا نے اشارہ کیا، سارے بیٹھ گیا، میں کھڑے ہو کے دیکھتا رہا ہوں۔ تو اسلام میں کہتا ہے بیٹھ جاؤ، میں کہ I want to see this person. Who is this person?
right? پتہ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہے یعنی میں جب دیکھا نا پہلے دفعہ جب میں دیکھا میں یار دس از دا سیم پرسن, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیونکہ آپ کو پتا میں ایک لاجیکل ٹائپ بندہ ہوں, میں ایک انجینئر ہوں, سافٹ ویئر انجینئر ہوں, تو میں کہا دس از ناٹ پاسبل, میں آئی ایم میکنگ مسٹیک ہیئر, دس از ناٹ دیٹ پرسن جو میں نے خواب میں دیکھا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی نا. اگر جب میں نے خواب میں دیکھا میں سوچا ہو سکتا ہے یوکے میں دیکھا تھا, یوکے میں ہوگا کوئی بندہ, یوکے خواب میں بھی ویزے کا ایشو ہوگا. چلے اوکے کیری آن. اینی وے تو میں بس دیکھتا, اچھا جب اس نے سب بیٹھے, میں نہیں بیٹھا, وہ کھینچ رہا تھا, بیٹھو, میں کہا نہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو سی دس پرسن. اچھا پورا بیان ہوتا رہا. اچھا مجھے بیان کا ایک آئی ڈونٹ ریمبر اینی تھنگ اباؤٹ دا بیان, ٹو بی آنیسٹ. آئی واز جسٹ لوکنگ تھنکنگ نو یس نو یس نو یس. اچھا اجتماع ختم ہو گیا تو اسلام بھائی کہتا ہے کہ اب دیکھ رہے, کہتا ہاں میں یار میں کیا بتاؤں آپ کو, کہتا ہے ملاقات کرنی ہے. I thought if I get ملاقات then it confirmation that is it or is it not. اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو میں کنفرم کروں, کنفرم ہوگا کہ واقعی, کیونکہ زیادہ دور سے نا, اوکے دور سے نا, تو ان دونوں میں پیچھے سے نا ایک پیچھے محراب کے پیچھے ایک کمرہ تھا نا. اچھا اتنے دیر میں جب ہم پہنچے تو بیت کی ترکیب ہو رہی تھی. اچھا بیت واٹ از آئی ڈونٹ نو, آئی ڈڈ ناٹ نو دین واٹ از بیت. اچھا تو میں نے اسلام بھائی کے طرف دیکھا تو اشارہ کیا, تو اس نے بولا ہاں جو یہ کر رہے ہیں اسلام بھائی آپ کر رہے ہیں نا. تو کیونکہ میں لیٹ تھا دیکھنے میں نا, وہ اس سے پوچھنا بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اتنے میں سب نے اسلام بھائی نے ہاتھ ڈال دیا. اچھا میں نے پھر اوپر سے ہاتھ ڈال کے یہاں بھی تھی, کیا بولے آپ نے بارے یہاں ہاتھ رکھے, تو میرے سن اندر اوپر دیکھے مسکرائے. تو جو بھی الفاظ تھے بیت میں آئی فالو دیم, ڈڈ ناٹ فلی انڈرسٹینڈ ٹو بی آنیسٹ. آپ کو پتا ہے میرا اردو کیسے ہی ہے نا, تو ابھی تو ناظرین کو بھی پتا ہے. اوکے ابھی مزید پتہ چلے گا. اچھا تو اللہ خوش رکھے, اسلام بھائی جو آئے تھے اس نے امام شریف پہ لے کے ماشاء اللہ. تو میری خوش قسمتی کہ باپا نے میرے سے امام شریف میں پہنا. اچھا تو ابھی وہ محفوظ ہے میرے گھر کے اندر وہ امام شریف. اچھا تو باپا نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے. ظاہر رنگ گورا تو لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی, ایک تو میری اردو بھی ایسی. تو میں نے بولا حضرت میں یو کے سے آیا ہوں نا. اچھا یو کے سے آئے ہیں, اچھا یو کے سے کافی آتے ہیں, باپا فرماتے ہیں. اچھا لیکن جب یہاں آتے ہیں نا تو کافی جذبہ والے ہوتے ہیں, لیکن واپس جا کے جذبہ ختم ہوتا ہے. اچھا آپ کو تو میرا اردو پتہ ہے, جذبہ واز اے نیو ورڈ فار می دیٹ ٹائم. I did not know that time جذبہ I did not understand. جذبہ ہے کیا؟ اچھا میں جلدی دماغ کے اندر سوچے جذبہ کیا ہے, میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کنیکٹ کرنے کے نا کہ شاید میں نے سنا, شاید میں کہا یار جذبہ میں نے کبھی سنا نہیں ہے, لیکن جذبہ ایک پتہ چلتا کہ اچھی چیز ہے. اچھا یہ بھی پتہ چلا کہ جذبہ ختم نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ باپا نے کہا کہ جذبہ ختم ہوتا ہے, یعنی کہ اداسی میں کہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے ختم. تو جذبہ اچھی چیز ہے اور جذبہ ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ اندازہ تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ باپا آپ بس دعا کریں میرا جذبہ کبھی ختم نہ ہو. اچھا دل کے اندر یہ بھی ڈر تھا, کنسرن تھا کہ کہیں میں یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, کہ پتا جذبہ کیا, جذبہ دل کے اندر تھا کہ کہیں میں یہ غلطی تو نہیں کہہ رہا ہوں. بہرحال میں نے کہا کہ باپا آپ دعا کریں میرا جذبہ کبھی ختم نہ ہو. تو شکر بعد میں پتہ چلا صحیح بولا. تو باپا نے ہاتھ اٹھایا, باپا نے دعا کیے, تو ہم سب نے آمین کیے, تو ہم نکل آئے. تو جب واپس گئے نا رستے میں نے پوچھا بھائی جذبہ واٹ از جذبہ, میں دعا تو کرائی ہے حضرت صاحب سے, واٹ از جذبہ, ایموشن, پیشن, یو نو. and I said okay, پھر I did a good دعا. تو that was my first ملاقات. تو یہ this is my اردو, I'm sorry to all our viewers. بازے چاہتا میرے اردو جو اندازہ تو ہو ہی گیا. Well, I said actually everybody has their own experiences, especially pertaining to the first meeting with the Sheikh Tariqat, Amir al-Sunnat, Allah grant him a long life and good health. آمین. Unfortunately, his Urdu is still fine. And my Urdu is like, I think 20 years behind his Urdu. بٹ So آپ کو اردو تو بولنی پڑے گی نا, ہمارے ناظرین کیسے سمجھیں گے. I think my English is simple. Inshallah, I will try to. My first mulaqat was in 1994 with the Sheikh Tariqat, Amir al-Sunnat, ویئر کہاں؟ in Bab al-Madina, Karachi. Okay. Karachi. And at that time, for the viewers of Madani channel, میں policeman تھا. I was in the police department. یس. So I was a police captain actually that time in South Africa. So it was my first time. In fact, میرے پہلے سفر پاکستان out of country. آؤٹ آف کنٹری. اوکے. پہلے سفر. So جب میں آیا, when I came, I met many Islamic brothers, and one day I saw people gathering up from the morning in a line, in a queue.
So after Fajr, after Dhuhr, after Asr, after Maghrib, people are standing in the queue. They have some tokens, some numbers, and they're standing in the queue. And I inquired, what are these people waiting for? I asked. यानी सुबह लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस What are they? लाइन लग रही है कि आपको ये परेशानी थी कि लोग क्यों लाइन लगा कर बैठे हैं जी। इस्लामी भाई. So I came to know that actually they are waiting to meet Amir al-Sunnat. So I asked, what time they're going to meet Amir al-Sunnat? They said, no, late in the evening they're going to meet आफ्टर इशा. after Isha. So I said, whole day they're going to wait? All the line is going to wait for after Isha? They said, yes, it'll continue Isha ke baad, right tak tahajjud, right after tahajjud. It'll continue. Right after the tomorrow. फजर Super Sadiq. सुबह सादिक. Yeah. So I waited. My luck, alhamdulillah, I'm standing in front of Amir al-Sunnat and people are meeting, greeting, some are explaining their problems. टोकन नहीं लिया आपने. No. Alhamdulillah, I was a special person at the time. Okay. We only actually दो आदमी. Okay. एक Still a special tanzania person. से आए और मैं साउथ अफ्रीका से आए, दो आदमी. Both don't need token. No token. Okay. It's Token free. special. Special. So alhamdulillah, time is carrying on and everybody's meeting. Line, meeting. I'm wondering, so long they're standing, 4 hours they're standing, to meet for 30 seconds, 20 seconds, 1 minute, 2 minutes. Something bad is happening in my mind. How is possible? What is so special about this person that we must wait the whole hours? इस शख्सियत में से क्या खूबी है? Yeah, so what's क्या so खूबियत special? है? He must wait the whole hours, so many hours, just to make mulaqat. Now it's not matching in my head. We're not going in my dimag. आप कंफ्यूज हो रहे थे. Yeah, it's worrying me. Then people are meeting, people are greeting. Then now, alhamdulillah, one bowl was put in front of Amir al-Sunnat with fruit. So Amir al-Sunnat took an apple and he सेब उठाया मेरे सुनत. started to eat the apple. And I'm thinking at that time, many bad thoughts are going in my mind, many bad thoughts. That he's sitting now and he's eating. Now people are waiting in the queue. They must wait for hours just to meet him, this personality. What's going on? What is going on? ये क्या हो रहा है? क्या मतलब लाइन भी लगी हुई है और हजरत सेब खा रहे हैं. Gee. So now, after Amir al-Sunnat took a bite of the apple, अमीर सुनत ने जब सेब खाया. gee. So he called, for example, आप इधर आओ. He called one person from the line. One person from the queue, you come here. He took the apple and he handed over the apple to that person in front of my eyes. After the person, किसी को कहा कि आप आके ये सेब ले लें जो आपने खाया था. जी. अच्छा. so then after some time, he took the apple, he ate it, and he took the apple in his hand, and then he fell to the ground. ओ He started to cry. Too much he cried. अल्लाहु अकबर. I thought to myself, now, whole day we're waiting. We're standing hours in the queue. Then they're giving you only 30 seconds or 1 minute to meet. Then he give you the apple, and then now you fell down to the ground and you are crying. And now I'm confused now. What is अरे अमीर सुनत ने जो सेब दिया उनको खाकर, जी. जैसे उन्होंने वो खाया हुआ सेब खाया तो वो जमीन पर नीचे आकर जोक में आकर रोने लग गए. crying? ओके. So after some time, maybe half an hour, 45 minutes, I asked one Islamic brother who understood तो English. आप कंफ्यूज हो रहे थे. मैं बहुत confused था. Very confused. Parishani, I was worried. What is going on? So I asked the Pakistani brother, please check for me. Ask him what happened. He's sitting on the staircase, on the entrance of Faizan Ahmed, sitting there and still crying. So he said, I'm from Lahore. That one, आपने उनसे पूछा no, this one Pakistani brother asked him in Urdu, वाई यू कराएं, why are you crying? क्यों रो रहे हो? मैं लाहौर से आए तकरीबन 7 years में मदनी मॉल में है 7 years मैं दाउसला में है but I not one time I made mulaqat with Amir al-Sunnat. This is my first mulaqat. But when I saw that Amir al-Sunnat was eating the apple, I made a dua in my heart, Ya Allah, that same bite as Amir al-Sunnat is eating, if I can have only that bite, one piece of that just same apple, Ya Allah, I don't need to meet, I don't need to greet, I will go back to my Lahore satisfied. And then Amir al-Sunnat called me and gave me the apple. Allah. Ya Allah, Pak Haji Sahib, at that time I was in so much of tension because I'm standing in front of such a great wali of Allah Tabarak Ta'ala. Allah grant him a long life and good health, Amir al-Sunnat. Ameen. And I'm thinking so much of bad things about this person and personality. And here Amir al-Sunnat shows me in front of my own eyes, oh Aslam, there's it. Subhanallah. Alhamdulillah. Azza wa Jalla. So this is my first mulaqat. After that you can say, they say Diwana. Really, Alhamdulillah, Azza wa Jalla, 94. Today I'm standing out. Today is 2022, Haji Sahib. I'm still in Madani Mall of the Islami, Alhamdulillah. Out of police department, police captain. And now my same Pyare Baba Jan made me a Madani captain, Alhamdulillah. अच्छा मदनी कैप्टन. मदनी जगह के नाज़रीन, आपने ये बड़ी अमीर सुन्नत के साथ इनका जो पहला फेस टू फेस अट्रैक्शन था, मुलाकात थी,
آپ نے ان کی اسٹوری انہی کی زبانی انہی کے انداز میں سنی کہ جب ساؤتھ افریقہ سے 2 اسلام بھائی آئے تو وہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت امیر سنت کی ملاقاتوں کے ٹوکن بٹا کرتے تھے. آپ عام ملاقات فرماتے تھے میدان مدینہ میں عام ملاقات ہوتی تھی اور اسلام بھائی آتے تھے. اب ظاہر ہے جب ہزاروں اسلام بھائی آتے تھے تو پھر وہ ملاقات میں ڈسپلن بھی باقی رکھنا ہوتا تھا. تو ڈسپلن کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ فرسٹ کم جو پہلے آتے تھے ان کو پہلے ٹوکن نمبر ہوتے تھے, انہیں ٹوکن مل جاتے تھے تو پھر وہ ملاقات کے لیے پھر وہ بیٹھ جاتے تھے. تو یوں ملاقات کا ایک سلسلہ امیر سنت کا جاری رہتا تھا. اس وقت سیکیورٹی ایشوز نہیں تھے, سیکیورٹی مسائل اتنے نہیں تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بالکل سامنے اب وہ آ رہے ہیں, چند سیکنڈ ملاقات, پھر اس میں سیب کا کھانا. تو پھر یہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے وائی. اور اس میں امیر سنت کو ان کو بلانا کہ ان کے دل میں ایک خیال تھا جو لاہور سے آئے تھے کہ اگر یہ سیب مجھے مل جائے جو امیر سنت کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیڑا پار ہو جائے گا, میں واپس چلا جاؤں گا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس میں وہ ان کا ملنا اور اس کا ذوق میں آنا, اور پھر انہیں پتہ چلنا کہ اصل میں ہوا کیا تھا. پھر ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ میں تو خود کتنی دیر تک ان کے سامنے کھڑے ہو کر عجیب و غریب خیالات میرے دل میں آ رہے تھے تو کہ میرے بارے میں کیا ہوگا. لیکن الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں کے بھی کیا شان ہوتی ہے. اصل میں اللہ پاک بندوں کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں. کسی کے عمل کو دیکھ کر, کسی کے تقوی کو دیکھ کر, کسی کی پرہیزگاری کو دیکھ کر, کسی کی کرامت کو دیکھ کر, کسی بیان کو سن کر, کسی کی کوئی ایسی خوش اخلاقی دیکھ کر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بیس بن جاتی ہے کہ وہ دین کے قریب آ جاتے ہیں. اور یہ واقعات انہیں اللہ پاک کے قریب کر دیتے ہیں. اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان واقعات سے کہ جب ان کے قریب کوئی گیا تو ان کی کوئی نہ کوئی ایسی خوبصورت ادا, کوئی ایسی برکت, کوئی ایسی کرامت یا کوئی ایسا واقعہ ان کا دیکھ لیا جاتا ہے جس سے ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انہیں اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا ولی ان کو مطلب کہ تسلیم کر کر ان سے بیعت بھی ہو جاتے ہیں. اور جامع شرائط پیر ہونا ضروری ہے بیعت کے لیے. تو جامع شرائط پیر ہوتے ہیں, امیر سنت الحمدللہ ایک جامع شرائط پیر ہیں, تو وہ ہو جاتے ہیں اور پھر یوں سلسلہ چلتا ہے. اور آج ایک ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو ماشاءاللہ بڑے بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک یو کے میں دعوت اسلامی کے دینی کام کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ یہ دونوں جب واپس گئے تو واپس جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان دونوں ملکوں میں دعوت اسلامی کا دینی کام یعنی سنتوں کا دینی کام, نمازوں کا کام, قرآن کا کام, قرآن کی خدمت, یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ایسا ہی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہے سید صاحب؟ جی الحمدللہ امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات مجھے اسلامی بھائی نے یو کے سے بولا کہ آپ جاتے رہتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں بزنس میں, تو آپ جا کے ملاقات کریں. تو یہاں پہ پھر پہلی میں وہاں سے یو کے سے جب آیا یہاں پر تو وہ ٹوکن کا سسٹم تھا, انہوں نے ترکیب بنائی تھی, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. پہلی دفعہ میں ادھر آیا یہ امیر اہل سنت کی نیچے ملاقات ادھر ہوتی تھی اور لائن بنی ہوئی تھی. امیر اہل سنت کے آگے ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کیسٹیں اور کچھ چیزیں نا تحائف دیتے تھے. اچھا میں اندر آیا تو جو اسلامی بھائی ٹوکن والے ہوتے ہیں ان کو انفارم کیا کہ باہر سے آئیں گے. تو پہلے میں اصل میں باب المدینہ کراچی سے, لیکن 25-26 سال ہو گئے یو کے میں, تو وہاں پہ چلے گئے تھے. تو یہاں پر اجتماع میں آتے تھے, دور سے امیر سنت کی زیارت ہوئی تھی, ملاقات کبھی بھی نہیں اس طریقے کی. تو اب جب وہاں پہ تھے تو بزنس میں ٹور رہتا تھا, تو اسلامی بھائی نے کہا اب جاتے ہیں ملاقات, انہوں نے ایک جذبہ دلایا. تو میں کہا چلے جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. اب وہ ٹوکن جب لینے کے لیے آیا تو مجھے یاد ہے اسلامی بھائی نے مجھ سے فرمایا کہ وہ مدنی فیس کیا دیں گے. اب وہ فیس جیسی آئی تو پیسہ ذہن میں آتا ہے, میں نے پیسے نکال کے دیے تو کہتے نہیں. میں کہا آپ نے کہا مدنی فیس وہ کیا ہوتی ہے, تو نہ ٹرمینالوجی پتہ تھی نہ چیزیں پتہ تھی. تو پھر انہوں نے وہ نیتوں کے حوالے سے, چلے امام شریف کی نیت تھی آپ جا رہے ہیں ملاقات کرنے, تو پھر اس وقت پتہ چلا مدنی فیس کس کو کہتے ہیں. میں بھی خیر لائن میں ہو گیا, انہوں نے ادھر لگوا دیا. کچھ 10-12 مجھے یاد ہے اسلامی بھائی آگے تھے اور ایک اچھی خاصی لائن تھی, تک سینکڑوں اسلامی بھائی ہوں گے تو غلط نہیں ہوگا, اس طرح لائن بنی تھی. اچھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جو قریب تھے میرے آگے والے اسلامی بھائی,
اور 2-3 کے بعد پیچھے جو میرے تھے وہ ذوق میں آ گئے. اب میں نے کہا ان کو کھڑے کھڑے کیا ہو گیا ہے. اب میں ادھر ہی کھڑا ہوا, وہ ان کو 2-3 کو ادھر ذوق آیا, 2-3 کو پیچھے ذوق آیا. جو امیر اہل سنت سے ملاقات رونا شروع کر دیا. رونا مطلب کہ ایک عجیب کیفیت تھی, مطلب رونے کی کیفیت. کھڑے کھڑے ملاقات بھی نہیں ہوئی بہتوں کی, تو وہ ملاقات جو ہے نا تو وہ آنسو نکل رہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کھڑے میں کچھ بھی نہیں ہوا, تو وہ ایک ان کی ایک ذوق کی کیفیت بنی ہوئی ہے. خیر وہ ملاقات کی. اچھا میرے سے جو آگے تھا تو ان کی تھوڑی اور زیادہ کرم ہوا, جیسی امیر سنت نے چیزیں دی وہ اور زیادہ ذوق میں آ گئے. اچھا جب میری باری آئی, پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی تھی, میرے دل میں خواہش ہوئی کہ مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے. اب میں آیا ہوں, امیر علیہ سنت ادھر بھی دے رہے ہیں ادھر بھی دے رہے ہیں, تو کیا کچھ کو کیسٹیں دی, اس کے ساتھ کچھ اور تحائف بھی دیتے تھے. تو اچھا جب میں گیا, میں نے بھی ہاتھ جب پہلی دفعہ امیر علیہ سنت کو دیکھا, زیارت کی ان کی, تو وہ کیسٹ انہوں نے مجھے دی. اور میں نے کہا کیسٹ مجھے خالی دی ہے اور باقیوں کو باقی بھی چیزیں ملی ہیں. ایک دل میں ہوتا ہے نا, اگر 2-3 چیزیں ان کو ملی, مجھے کیسٹ. جیسے میں نے یہ سوچا, اس وقت مجھے یاد ہے امیر علیہ سنت نے نظریں اوپر کی. بس وہ نگران شورا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ وہ جو نظر پڑی وہ آج تک کبھی بھولی نہیں جاتی ہے, کہ وہ ایسی میٹھی نظر تھی پیارے مرشد کی کہ بس وہ کہتے نا جو ذوق دوسروں کو تھا وہ اپنے کو بھی آنے لگ گیا. تو وہاں پہ وہ اپنی بھی حالت غیر ہو گئی تھی. باپا نے کیسٹ دی, پھر وہ دل میں تھا کہ مجھے کچھ اور ملے. جیسے ہی باپا نے دیکھا مسکرا کر, پھر مجھے ایک اور چیز بھی اسی ملاقات میں دی. بس وہ پہلی ملاقات تھی, بس یہ رہے یوں ہی آنا جانا. شد کی اب دعا فرمائے. اللہ پاک کی کرو رحمت ہے, امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے. اور ہماری یوں سمجھے کہ پروگرام کی ابتدائی ذکر امیر سنت سے ہوئی, بلکہ یہی کہوں گا کہ عشق و محبت کے یہ سارے تذکرے ہیں, اور اللہ پاک کی کرو رحمت ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کوئی فیملی کے تعلق سے والدین, کیونکہ انسان کی پرورش میں ان کے والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے, اور ان کی کافی, تو کوئی ایسا واقعہ آپ کا بنتا ہے؟ الحمدللہ میں اپنے والد صاحب سے کافی قریب تھا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بیسیکلی یو کے میں گیپ ہے. بیسیکلی یہ ہے, جیسے میں یعنی کہ جب میں سوچتا ہوں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوگا, لیکن I was very lucky that I was very close with my father. My father was my father, my father was my friend, my father was my teacher, and I used to work with my father, so I was very close to my father. اور یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں I may be 11-12, تو اس سے بھی پہلے ابا جی کی عادت یہ تھی کہ وہ پوچھتے رہتے, ہر 1-2 ہفتے بعد پوچھتے آپ کے دوستوں کا نام کیا ہے. میں سوچتا ہوں کہ دوست میرے بابا ابا جی کیوں پوچھتے, لیکن میں بتاتا تھا, ٹھیک ہے نا. میں اندر سے تھوڑا سا تھا why is he asking, فیل ہوتا تھا, لیکن اللہ کا شکر یہ کہ میں نے کبھی کچھ کہا نہیں نا. میں اللہ کا شکر یہ تھا نا. تو ایک دن ابا جی نے بیٹھے بیٹھے پوچھے کہ آپ کے دوست کا تو نام آپ نے بتا دیا, ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ یہ کیا پتا ہے, I don't know, پتہ کرنا. اچھا دل کے اندر پھر یہ تھا, why does my father want to know my friends' fathers' names? یہ دوست میرے ہیں, ان کے والد صاحب کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا پر ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پہ نا بات چیت میں یار آپ بتائیں آپ کا والد صاحب کا کیا نام ہے, آپ بتاؤ, ہو سکتا ہے میرے والد صاحب آپ کو بھی جانتے ہیں. ایسی گفتگو میں نا انہیں اپنا بتا دیا, مینٹلی نوٹ میں نے یاد کر دیا نا. گھر گیا تو دوسرے دن میں نے ابا جی کو یاد ہے, ابا جی نے مجھے پوچھا ہاں, تو اس کا والد صاحب کا نام نا, اس کا والد صاحب سب کا بتا دیا. اچھا یہ جو ہے نا, یہ جو آپ کا دوست ہے, اس کے ساتھ آپ اپنا بین اٹھن چھوڑنا ہے. اچھا میں دل پہ میری سوچا یار مائی فرینڈ وائی. اچھا پھر بھی میں نے پوچھا نہیں ہے, میں پیچھے مڑ کے دیکھا, اللہ کا شکر میں ابا جی کی بات مان لی, لیکن I felt it, زبان سے کچھ نکالا لیکن فیل تو ضرور کیا. لیکن میں 8 سال بعد پتہ چلا کہ وہ فیملی اچھی نہیں تھی, ان کے کردار اچھا نہیں تھا, وہ کلموں میں تھا. تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ والد صاحب ہی لکڈ آؤٹ فار می. وہ میرے بارے میں دیکھتا تھا کہ کہاں جاتا, کہاں بیٹھتا, کہاں اٹھتا, اور ایک لیے میری حفاظت کرتے تھے نا, جو ایکچولی اگر دیکھا جاتا ہے یو کے اندر یہ بہت کم ہے ابھی. لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب یہ آلویز ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. اور مجھے یعنی کہ نصیحتیں کرتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے بچپن میں ابا جی کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو, جھوٹ بولنے والے کے پیر نہیں ہوتے. ابا جی یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ ایک نہ ایک دن وہ پکڑا جائے گا, ٹھیک ہے. تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا, ایسے جگہ بھی نہیں جانا. And he always gives me these نصیحتیں, and I remember all these things. تو تربیت کرتے رہے. تو I was lucky that way. Because I was born in England, brought up in England, I lived all my life in England.
I came here ابھی یہ 20-25 سال میں آنا جانا ہوگا, لیکن اس سے پہلے I think until I was 19-20, اس سے پہلے ایک دفعہ میں 6 ماہ کے لیے ایز اے 9-year-old 9-10 سال کی عمر میں, اس کے علاوہ تو میں کبھی آیا ہی نہیں ہوں. تو مائی والد صاحب واز مائی ٹیچر, تربیت میں نے والد صاحب سے سب کچھ لیا. I was very close with my father. I could ask him anything. اور ابا جی اللہ کا شکر, ابھی میں لوگوں کو یہ نصیحت دیتا ہوں کہ والدین کا کام بنتا ہے کہ اگر بچے کوئی سوال پوچھے, یعنی کہ الٹا پلٹا سوال ہو اگر ہم سمجھتے ہیں نا, تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے جواب ڈھونڈے, اسلامی جواب ڈھونڈے. تو مائی فادر ہی نیور, کبھی والد صاحب نے بھی ڈانٹا نہیں ہے کہ یار یہ کیوں پوچھا یہ. ویسے ایک اور بات بھی پتہ چلی کرتے تھے نا کہ والد کا پوچھنا, یہ جیسے میں نے یہ جب بیان ہو رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا محروم ہے جسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو, اور وہ یہ امیر سنت فرماتے ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ جب آپ کو آپ کے والدین کسی چیز میں پوچھتے ہیں, یعنی ہمارے واقعی یہ پرابلم ہے کہ اگر بیٹی کو یا بیٹے کو اگر والدین کسی کام میں بولتے ہیں, ٹوکتے روکتے ہیں کہ یا مت جاؤ, یہ مت کرو, یہ مت, موبائل کے تعلق سے بھی کہتے ہیں, دوستوں کے تعلق سے کہتے ہیں, آنے جانے کے تعلق سے کہتے ہیں, وہ فیل بہت کرتے ہیں کہ یار کیوں. ایسا نہیں ہے, یہ ایکسپیرینس پرسنس ہیں, they have lot of experience, your parents, because your parents, your first teachers, male and female, your first teacher, your parents. اور آپ کا جو پہلی جو اسکول ہے نا, your first school is your house, and there are your teachers, basic teachers, your parents. Definitely parents کو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایز اے پیرنٹس اور ایز اے ٹیچر ان کو کس طرح کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیو رکھنا چاہیے, اور ان کی اپنی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے. لیکن جب والدین بچوں کو کسی چیز کا بولتے روکتے ٹوکتے ہیں, فیل ہوتا ہے, روکنا ٹوکنا فیل کرواتا ہے, ایک آکورڈ فیل ہوتا ہے نا, ایک مطلب کہ ایک بودریشن ہو جاتی ہے, اور بڑی مطلب پھر فرسٹریشن میں بندہ آ کر پھر ماں باپ کو الٹا سیدھا بول بھی دیتا ہے, کہیں شکوہ شکایت کرتا ہے. اٹس ناٹ فیئر. آپ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کریں. آپ ماں باپ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر کریں گے؟ چلو یہ بتائیں. آپ کے ہمارے سب سے زیادہ جو خیر خواہ ہیں نا, وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں, اور ہم انہی کی طرف سے اگر بدگمانی رکھیں اور اس طرح نہیں درست. تو جیسے یہ حالانکہ یو کے میں ہے, اور یو کے میں مجھے پتا ہے کہ والدین اس طرح اولاد کو نہیں مطلب کہہ پاتے, لیکن جو اولاد اپنے والدین کا کہنا مانتی ہے, جبکہ وہ کہنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو, تو ان کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائی اور فائدہ نظر آئے گا. حضور آپ کا ایک جہاز کا واقعہ تھا, کوئی چائے کافی گر گئی تھی, کیا تھا وہ؟ اس سے آپ نے بھی ایک سبق حاصل کیا تھا. جی ہاں, جرنی ویسے بھی کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے, سفر بہت ساری, اور سفر رہتا ہی تھا. تو کافی عرصے سے اب ایک عادت بن گئی, اور وہ بھی پھر کچھ ہوا تو بندہ سیکھتا ہے. تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے, تو میں سفر کر رہا تھا اور ٹرانزٹ تھا, جرنی بھی لانگ تھی. تو میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے, تو وہ چائے سرو کرتے ہیں, انہوں نے چائے اپنی بنا لی, اٹھائی, کوئی اب جھٹکا کیا لگا یہ مجھے نہیں پتا, وہ ساری چائے جو ہے نا وہ کپڑوں پر آ گئی. اچھا اتنی گرم تو نہیں تھی کہ کوئی ہو, لیکن کپڑے جو ہے نا ان کا کام آگے پیچھے ہو گیا. اب وہ یہاں سے پوری آئی, کیونکہ وہ اس سائڈ پہ بیٹھے تھے, چائے ادھر آئی, تو یہ یہاں سے لے کے نا یہ پورا. اب ہوا یہ کہ کوئی سردیاں تو تھی نہیں کہ کوئی جیکٹ ہو, کوئی اور چیزیں اوپر پہنے ہو. اچھا کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ بھائی ہینڈ بیگ میں کوئی ایکسٹرا کپڑے لے کے چلتے ہوں. اب جرنی بھی اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھنا ہے, لوگوں نے دیکھنا ہے, آگے میرا ٹرانزٹ ہے, ادھر بھی جانا ہے میں نے, اس کے بعد پھر میری جرنی ہے, پھر اترنا ہے. اب سوچ رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں گے, اور اپنی بھی ایک حالت ہو رہی ہے کہ کس حالت میں جا رہے ہوں, پورا نشان بنے ہوئے کپڑے. اب وہ سوری کہہ رہا ہے, وہ سوری کہنے سے تو جو کام ہو گیا جو تھا, انہوں نے تو اپنا کہا کہ جی سوری چلیں, سوری سے دل تو صاف ہو جائے گا, کپڑے تو نہیں نا. تو وہ آپ کی جو ہے نا مسائل میں سوچ رہا ہوں. تو اس کے بعد سے میں نے ایک الحمدللہ اپنی ایک روٹین بنا لی, اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, کہ ایک جوڑا نا, بہت کچھ رکھا ہوا ہوتا بیگ میں نے دیکھا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, ایک اپنا جوڑا ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, بلکہ اگر جگہ ہے تو 2 رکھ لیں, لیکن ایک کم از کم جوڑا ہو. اور میری ایک روٹین ہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک جوڑا ایکسٹرا استری کیا ہوا رکھتا ہوں اپنے ہینڈ بیگ کے اندر. اچھا بہت سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہینڈ بیگ بھی ڈال دیتے ہیں, لگے جا رہا ہے چلے جائے, کہ ہم ایزی ہو کر جائیں. تو اب اس میں بہت سارے بعد میں معاملات پتہ چلتے زیادہ ایزی ہو جاتا رہ جاتا, تو وہ پھر ایزی ہو جاتے. کسی کا چارجر چلا گیا تھا, کسی کی چیز چلی گئی تھی.
تو اب میری ایک روٹین ہے کہ میں ایکسٹرا جو ہے نا اس میں لازمی رکھتا ہوں اور وہ ہینڈ بیگ اپنے ساتھ یہ رکھتا ہوں. اچھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی. نارملی ہم جب بھی سفر کرتے ہیں اسپیشلی جب فلائٹ میں سفر کرتے ہیں جو بڑا لگیج ہوتا ہے وہ تو خیر ہمارا ویٹ میں وہ چلا جاتا ہے جہاز کے اندر, لیکن ایک کوئی بھی چھوٹا سا بیگ جو آپ کے کندھے پر یا آپ کی ٹرالی کے تارے سے ساتھ رکھیں, اس میں آپ کی بہت ساری. اچھا اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسکیننگ مشین سے گزرتے ہیں, when we cross the scanning machine in airport, so that time for security purpose, so we leave our everything in our pocket. ہم نکالتے ہیں, باکس میں رکھتے ہیں نا کوئی تو یا ٹرے میں رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی چیز بھول جانے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ سم ٹائم کراؤڈ ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, اور وہ ایک بار ایک کے پیچھے ایک تو کوئی پین رہ گئی, گلاسز رہ گئے, واچ رہ گئی, یا کوئی اور ایسی چیز رہ گئی, رہ جانے کا 100% اندیشہ رہتا ہے. تو میری عموماً پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹا بیگ میرے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ چھوٹے بیگ کی جو زپ ہوتی ہے, یعنی جو بھی میں اپنا سامان 95% not 100%, 95% میں اپنا سامان اسی میں ڈالتا ہوں. ماشاءاللہ. اور جیسے وہ اسکیننگ سے گزرا, بیگ اٹھایا, آگے چلے گئے, اب آرام سے نکل کے کہیں بھی بیٹھ کر ہم نے وہ سارا سامان نکالا. اس میں موبائل بھی آ گئے, پرس بھی آ گیا, پاسپورٹ, آپ کے پاسپورٹ آ گئے, بورڈنگ پاس آپ کو رکھنا پڑتا ہے, آپ کی پین آ گئی, آپ کے گلاسز آ گئے, آپ کی گھڑی آ گئی. اس کے علاوہ تسبیح ہوتی ہے جیب کے اندر, عطر ہوتی ہے بعض جیب کے اندر, اور بھی 10 چیزیں ہماری جیب کے اندر ہوتی ہیں. ایئرپورٹ ہوتے ہیں ہماری آج کل جیب کے اندر, بہت ساری چیزیں جیب کے اندر ہوتی ہیں. اب وہ ساری چیزیں ٹرے میں ڈالیں تو وہ مطلب کہ مس ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے. تو ایک تو یہ ہو جائے گا. پھر کپڑے کی بہت اچھی بات کی کہ ایک جوڑا اپنے ساتھ ہو, ایک سے زیادہ گلاسز اگر ممکن ہے تو اپنے ساتھ, کیونکہ گلاس تو ٹوٹنے میں دیری کوئی نہیں لگتی. کوئی پاؤں بھی رکھ دے گا یا کوئی بیٹھ جائے گا, یا کوئی بعض اوقات گلاس سے لٹک کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا مل جاتا ہے, جپی پالو, وہ جپی کے اندر چشمہ بھی گیا نا. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہے. تو اگر جو پاسبل ہے اگر ہو نا تو اچھا ہے. رومال آپ کے پاس ہو, نپکن وغیرہ. اب جیسے ماشاءاللہ امامہ شریف اللہ کرے ہم لوگ پورا دن سر پر سجا کے رکھیں, تو ایک امامہ شریف, ٹوپی, تسبیح بعض اوقات کہیں کسی کو مس ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات تسبیح کسی کو دے دی جاتی ہے تحفے میں, تو ایک کا دور تسبیح بھی اگر ہمارے پاس ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جنرلی طور پر فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ کو بہت زیادہ جگہیں گھیریں گی نہیں, اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا. لیکن خدا نہ خاصہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی نا تو آپ کی جو ٹریولنگ ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب کہ وہ پرابلم ہے. Today also they got a system called like a vanity case. It's called a vanity case. It's a small bag. Like you can put lotion, shampoo, toothbrush, toothpaste. You can put your surma in there. You can put your scissors in there. Everything can be in one small bag. Even your glasses, including your phone charger and everything, you can be. But lotion and shampoo, یہ چونکہ اگر if you have a more less than 100 milliliter, I think milliliter, so they can allow you. Otherwise 100 milliliter and more than 100 milliliter they can't allow you. In your hand luggage. But no, in aircraft. Yes. Okay. Scissor they don't allow. I think in nail cutter bhi sometime. Yes. As per their mood. Yes. اس میں وہ نائف چھوٹی سی لگی ہوئی, نائف ہوتے ہیں. تو یہ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الاؤ نہیں کرتے. ٹریول کرنے والے کو عموماً طور پہ اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. تو جو لے جا سکتے ہیں اسے لے جانا چاہیے. کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری, مدینہ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ماضی کی یادیں بہت ہی پیارا چل رہا ہے. آج تمہارے بہت ہی پیارے مبلغ بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے فضیل باپو بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. فضیل باپو, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ یہ نگران شورا کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی اس ٹائم کی کچھ ماضی کی یادیں ہیں تو پلیز وہ بھی بتائیں. جی پہلی ملاقات ایئرپورٹ پہ, ہماری پہلی ملاقات. ہماری پہلی ملاقات جب برمنگھم ایئرپورٹ پہ آپ تشریف لائے تھے, فرسٹ ٹائم جب میں یو کے آیا. فرسٹ ٹائم آپ یو کے آئے تھے 2012 میں. اس سے پہلے ملاقات تو ادھر لیکن اس طرح تھا نہیں. لیکن جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایئرپورٹ پہ جو ملاقات ہوئی تھی تو یعنی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے کہہ سکتے, امیر اہل سنت کا فیضان میں آپ کو واقعی کہوں کہ
अमीर निगरान शुरा सामने से तशरीफ ला रहे थे और हम सबसे पहले जाकर जैसे ही वो कहते ना कि जैसे ही मिले तो जो अंदर की चीज़ थी कि अमीर अहले सुन्नत की याद और ये सारी चीज़ों पहली दफ़ा निगरान शुरा तशरीफ लाए थे, तो जो एक अंदर की कैफियत थी, रोना, ज़ौक़, और इस्लामी भाई भी साथ थे, एक अजीब सी कैफियत थी कि अमीर अहले सुन्नत के शेर अल्हम्दुलिल्लाह अब सामने तशरीफ़ फरमाए। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि एक जो एक अजीब ही कैफियत थी कि करम हो गया था जब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाया। और आज इस दौरान में जो यूके में मदनी बहारें आप देख रहे हैं, बहुत चेंजिंग आई हैं, बहुत हमारा दीनी काम आगे बढ़ा है। लेकिन पहली मुलाकात जो थी कि वो अंदर से बहुत कुछ निकला था, उनके कंधे से मैं रख के रोया भी था काफ़ी, मुझे अभी तक याद है। Actually, for Nigran Shura, when you talk about, you know, the meeting and the Pele Mulakat, I just want to mention something also. That for us in South Africa, we say when you come, our battery gets charged. So much the charge is that even sparks starts coming out of the ears. अल्लाह अकबर। That's true. That's true. MashaAllah. Alhamdulillah. That's we can see from our own eyes. Anywhere we go, Alhamdulillah, no doubt, is Faizan of Amir al-Sunnat, we can see from our own eyes. खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप का एक वो वाक़या पता चला था कि कुछ कहीं रक्शे वाला एक वाक़या था। रिक्शा, हाँ। एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 1990 में ना, पाकिस्तान में। मेरे वाला साहब बेसिकली पंजाब के हैं, लेकिन उनके कुछ भाई नौकरी के सिलसिले में कोयटा में वापडा रेलवे में ना, मेरी शादी वहीं हुई। तो 92 में दोबारा वापस आए शादी में अटेंड करने के लिए ना, तो मैं और फैमिली आए थे। तो उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी ना, तो पीसीओ में जाके 3 मिनट कॉल बुक करना पड़ता है बड़े मुश्किल से। तो 3 मिनट कॉल बुक किए पीसीओ में, तो वाला साहब ने बताया कि मैं आ रहा हूँ शादी पर, लेकिन किसी को बताना नहीं है, मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अब्बा जी मेरे साथ तो 2 कज़न्स हैं, उनको तो बताने दो ना। कहता अच्छा इन दोनों को बताना और किसी को नहीं बताना। ठीक है, मैं निकला हूँ पीसीओ से, रिक्शा ऑर्डर किया, रिक्शा में बैठे हैं। तो मैं क्या यार कितना अच्छा होगा, अब्बा जी हो गए, किसी को पता नहीं होगा, चाचा को भी सरप्राइज हो, उसको भी सरप्राइज हो, ये होगा वो होगा। तो हाँ ये बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। This was 1992, more than 30 years 30, oh yeah 30 years, I'm feeling old now. 30 years ago रिक्शा ड्राइवर ने रुक के ना मुड़ के बोला, कहता बेटा जब भी कोई ऐसी बातें करे ना हमेशा बोलो इंशाअल्लाह। ओह Subhanallah. you know I just thought that hit me, ऐसा जैसे किसी ने मुझे ना I don't know क्या, मैं कि यार दिल के अंदर सोचे, क्योंकि मैं यूके बाउंड हूँ, I lived there all my life, I've been brought up there, school, college, education, everything, and I thought to myself कि in the UK, in these countries, that who is going to give me nasiyat like this? And this is the benefit of being in a Muslim country. And I'm thinking, people say so many things about Pakistan, but do they get this? ये जो मुझे नसीहत, ये स्पेशली पाकिस्तान, people लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, मुझे 30 साल पहले वो नसीहत दी है और मैं कभी नहीं बोलूंगा वो नसीहत। और मैं अब भी तक सोचता हूँ यार ये वो अपना रिक्शा चला रहा ना, लेकिन उसने काम कर गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नेकी की दावत देगी, नेकी की दावत। इससे ये पता चलता है बहुत सारे, एक तो वो एक माहौल है, इस्लामिक माहौल इन दिस कंट्री। दूसरा ये है कि अब हम माहौल के अंदर है, दीनी माहौल के अंदर है, तो ये भी पता चल रहा है कि बंदा अपना काम करते करते भी नेकी की दावत दे सकता ना। वो थोड़ी दर्स दे रहा था, वो थोड़ी मस्जिद के अंदर बैठा था, वो अपना रिक्शा चला रहा तो मुझे नेकी की दावत दे रहा था। एंड 30 years now, and I'll never forget that rickshaw driver that he said this to me. In 30 आपका प्रिजन्स का कोई कैदी का कोई बड़ी प्यारी बाहर थी। Yeah, the good news for the viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, as we know that we are working in many departments, Alhamdulillah, and one of the departments is the. अब नहीं हमारा नाज़े उर्दू समझेंगे तो इंग्लिश नहीं समझेंगे। They will understand me. Oh no. Inshallah. Why not only me? Prisons. So जेलों में जेलों में जी. So one person became a Muslim in the prison. जेल में एक शख्स मुसलमान हुआ जी, and that was due to the work of some muballigh of Dawat Islami. दावत इस्लाम के मुबल्लिग के जरिए जी. इंशाल्लाह। So after about 10 years, he was released. He came out of jail. ओके 10 years 10 साल से ज्यादा। जी. 10 साल से ज्यादा वो जेल में रहा जी. और दावत इस्लाम उसको वहाँ मिली Alhamdulillah. माशाल्लाह। And when he came back into the community, people were around, they were shocked, they were scared that ye aadmi phir wapsi aaye. He's back in our city. So everybody started to get a ghabarat now, because now he's back in the city and everybody fear him.
So people. Why he was? He was a bad person in his previous life. So eventually, from his house, he keeps his gaze lowered, keeps his arm facing towards the ground, tasbih in his hand, walking towards Madani Markaz, walking back home. Everybody in the community start to notice, no, yaar, this person is changed. This admi is changed. We can see some change. And subhanallah azza wa jal, so much of change in the Madani Mahal of Dawah Islami. A person who will say was a daku, was a thief, he was a chore. And subhanallah azza wa jal, in the Madani Mahal of Dawah Islami, the entire neighborhood, and you must know they are non-Muslim, they just loved his character and his style. And subhanallah azza wa jal, people used to tell him, take my son with you to your, take our son to your masjid, take our son to your Madani Markaz, make him like you. So subhanallah azza wa jal, one by one, subhanallah azza wa jal, Islamic brother did infadi koshish, and in his community, in his street, many people he brought to the fold of Islam. Only with the barak and blessing. اسلام قبول کر لیا کئی لوگوں نے. Ji, alhamdulillah, many یہ Islamic. کردار کی بہتری ہے. یہ نا کردار, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہیں دعوت اسلامی مل گئی جیل میں. دعوت اسلامی کا جیلوں میں بھی دینی کام ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے آپ کی بھی ایک اسی طرح کی کوئی. جی حضور, آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کر گئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کس طرح ہمارے اسلامی بھائیوں کا. ویلس میں گئے تھے شاید. جی ویلس میں ہم گئے تھے. پیٹر برا کا میں واقعہ نہیں بھولتا کیونکہ ماضی کی یادیں ہیں. تو وہ وہاں پہ ہمارا ایک 7 days کا کورس تھا. پہلی دفعہ جیل کے اندر. جیل کے اندر, اور پہلی دفعہ انہوں نے کسی اسلامک آرگنائزیشن کو اجازت دی تھی ان یو کے. ان یو کے میں, اور وہ کیٹ اے پریزن یعنی کہ ٹاپ پریزن ہوتی ہے, ہر ملک میں ہوتی ہے, جس میں ٹاپ کرمنل ہوتے ہیں, ناٹ لیس دین 10 to 15 years, اس سے کم نہیں ہوتے سب, یعنی کہ ہائی انہوں نے رکھے. اچھا, ان کے ہر ایک دو کے ساتھ ایک سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ٹاپ لیول کی. تو ہمیں وہاں پر اجازت ملی 7 دن کا کورس کرانے کی. ہم وہاں پر گئے تو ان کے ساتھ ہر ایک دو کے ساتھ ایک سیکیورٹی آفیسر ہوتا تھا, وہ ان کو لے کر آتا تھا. ہمارے کو 15 انہوں نے دیے تھے پریزنر کے, آپ نے ان کو 7 دن کا جو ہے نا جو بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں, میسیج دینا. تو ہم نے اپنا ایک جو دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے, مسکراہٹ, نرمی, پیار, عفو درگزر, یہ ٹاپک ہم نے اسپیشلی لیے اور ہم نے پھر اس کے اوپر ان سے بات چیت کی. اب جب 6واں اور 7واں دن ان میں تبدیلی آنے لگی, یعنی ودن 3 days ہم نے یہ دیکھا کہ ہر ایک کے ساتھ جو 2 آفیسر ہوتے تھے اب 5 اور 7 کے ساتھ ایک آفیسر ہوا, اور پھر وہ آفیسر پیچھے, یعنی کہ وہ کھڑے ہو کے وہ بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اسٹڈی سرکل کے اندر الگ الگ. پہلے ان کو چھوڑتے نہیں تھے, وہ کرتے کرتے آفیسر پیچھے چلے گئے. اچھا, آخری دن جب ہماری ملاقات ہوئی, اس سے پہلے ہمیں آفیسرس نے بلایا, تو یار آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے کہ صاحب نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں, جو الحمدللہ جو ہم نے دعوت اسلامی سے سیکھا, جو ہمارا اسلام کہتا ہے, تو ہم نے ان کو وہ بات دی ہے. بولا کمال ہوا ہے اس 7 دن میں. مجھے اس نے بولا کہ مجھے 20 سے 22 سال ہو گئے ادھر جو ہے وہ میں آفیسر ہوں کام کرتے ہوئے, یا تو یہ پریزنر ہمیں گالیاں دیتے تھے یا ہم سے لڑتے تھے, اور ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا. جب سے آپ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں, کل یسٹرڈے انہوں نے ہم سے معافی مانگی ہے پہلی دفعہ. اس پہ انہوں نے پھر ہمیں لیٹر دیا اپریشیشن کا, مزید جگہ ایکسس دی. اور اس دن جو آخری دن تھا حضور, وہ جو پریزنر جن سے ڈرتے تھے وہ ہم سے ایسے رو رہے تھے لگ کر جیسے بچہ روتا ہے, ہوتا ہے نا بچہ بچھڑ رہا ہو. تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ نہیں الحمدللہ ہمارا وہ سمجھے کہ شاید اب 7ویں دن کے بعد یہ کورس ختم ہو گیا, پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. تو پھر ہمیں اور ملا, اب ہمارا ریگولر وہاں پر جو ہے وہ اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں. انہوں نے آخری دن اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہمارے لیے. مطلب آپ یہ دیکھیں, ان آفیسرس نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ یار بالکل یہ تو تبدیلی آ گئی ہے. اور وہ مطلب ایسے تھے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ان کی, لیکن وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے. وہ آج تک نہیں بھولتا ہمارے, وہ لپٹ کر بار بار رو رہے ہیں, لپٹ گئے. پھر آفیسر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انہوں نے ہمیں بلایا پھر مزید جگہوں پہ, اور پھر آپ بھی پھر ایک جگہ پہ ہمارے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے. تو یہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی یادوں میں کہ وہ ابھی تک وہ چہرے ہیں کہ ایسے جن سے وہ ڈرتے تھے تو وہ ہم سے بلک بلک کر رو رہے تھے, اور ان میں تبدیلی آئی ہے الحمدللہ. یہ نیکی کی دعوت کا اثر ہے پیارے اسلامی بھائیوں. جب آپ ہمارے ایک ورڈ کہا جاتا ہے کچھ نہیں بدلے گا, نیور چینج. یار یہ ورڈ ہی درست نہیں ہے. کیوں نہیں بدلے گا؟ بدلنے والا ہو تو سب بدل جاتا ہے. ہم اس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں, جو وہ بدلاوا لائے تھے, ایسا تو کون بدلاوا لائے گا؟ اللہ. تو وہ تو مطلب کہ نور نور کر دیا انہوں نے, تو نا تاریکی ختم کر کے روشن روشن کر دیا الحمدللہ. تو
کردار بہت میٹر کرتا ہے، ڈیفینیٹلی. کردار بہت میٹر کرتا ہے. جب آپ اپنا ایک خوبصورت کردار، جیسے ابھی ساؤتھ افریقہ کی آپ نے بات سنی کہ وہ ایک مطلب کہ 10 سال سے زیادہ جسے جیل کاٹی، اور یہاں یو کے کی بھی جو بات سن رہے ہیں وہ بھی وہ جیل تھی جس میں 10 سال سے زیادہ جنہیں قید میں رکھا جاتا تھا. یعنی وہ بڑے کرمنل ہوا کرتے تھے، اور جن کی یہ بات کرتا تھا یہ مطلب کہ یہ ان کے جرم جیسے ثابت ہوتے تھے نا، ڈیڈ ڈیفینیٹ کرائم. Yes. ہاں، تو وہ اس طرح کے لوگ، لیکن جب ان کو وہاں دین کا ماحول ملتا ہے، اسلام کی باتیں ملتی ہیں، خوبصورتی، اچھا پھر عمل نظر آتا ہے نا. دعوت اسلامی کی جو مبلغین ہیں ان کی ایک خوبی یہ کہ عمل ہے. ماشاءاللہ سر پر امامے ہیں، زلفیں ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، مسواک ہے، خوف خدا میں رونا، عشق رسول کی باتیں کرنا، مسکراہٹیں، ملن ساری، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سچائی، اچھائی، پھر وہ باتیں کہنا کہ جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ. یہ تو اس سے الحمدللہ بہت فرق پڑتا ہے. میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے لیے جہاں جہاں جانا ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی چینجز ہم نے دیکھی ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی چینجز دیکھی ہیں. بعض تو وہ چینجز ہیں شاید ہم لائیو بیان بھی نہ کر سکیں. وہ چینجز میری آنکھ، میں یوں سمجھے کہ کبھی آپ دیکھ کے تو شاید آپ کو اعتماد آئے گا، صاحب بعض اوقات سن کر بھی اعتماد آئے گا کہ یار ہاؤ کین از اٹ پاسبل کہ یہ سب کچھ چینج ہو گیا. بٹ دعوت اسلامی کے مبلغین کو اللہ سلامت رکھے، اور جو بھی عشق رسول، خوف خدا، عشق اولیاء، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلتا ہے، فرق پڑتا ہے. اور پھر برائی کا انجام برا، اچھائی کا انجام اچھا. جب آپ ان کو برائی سے اچھائی کی طرف لاتے ہیں تو وہ ریل کی طرف لاتے ہیں، نیچر کی طرف لا رہے ہوتے ہیں. مسلمان برائی میں ماحول کی وجہ سے چلا گیا، لیکن جب آپ اسے کال کرتے ہیں تو آپ اسے مطلب کہ ریئلٹی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی نفس اس کو وہاں روک رہا ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتے تو الحمدللہ فرق پڑ جاتا ہے. آپ کا وہ ایک جو بری صحبت والا جو کیس تھا، وہ کٹ وہ لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہہ رہے تھے دیکھیں اگر ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم کو بدلے تو کسی کا کردار کی وجہ سے بدلنا، وداؤٹ اے ڈاؤٹ وہ کردار ہی سامنے آیا نا. تو وہ جو آپ جو یاد کرا دے وہ تو بھی آپ کی ماضی کی بڑی مطلب کہ ریڈ میموری. It is a bad memory. It was a memory that I cannot forget, and it's affected me badly. ان دنوں میں قدرتی میرا پاؤں ٹوٹا تھا نا، میں سائڈ پر نہ سلپ ہو گیا تھا، پاؤں ٹوٹ گیا، تو وساکی کے ساتھ تھا. تو کسی نے مجھے فون کیا کہ ایک فلاں بندہ فوت ہوا ہے، تو وہ غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو. میں نے بولا میں گاڑی نہیں چلا سکتا تو مجھے پک اپ کر دو. میں نے کسی اور اسلام بھائی کو فون کیا، یار چلو. تو ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ کیونکہ وہ بیچارہ وہ قتل ہوا تھا. Knife wounds, I think about 8, 10, 12 knife wounds on it. اچھا کہیں اس کی جھگڑا ہو گیا تھا؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے چھری لگی تھی سینے پہ. And then they did autopsy. When they do autopsy, they cut you open and ادھر cut, even had چیر پھاڑ دیا اس کو. اللہ اللہ اللہ. ابھی اب باتیں کریں تو وہ آ رہا ہے. and یعنی کہ بڑی مشکل سے ہم نے غسل دیا اس کو. اور بعد میں جب ہم نماز پہ جنازے پہ گئے تھے تو ظاہر ایموشنل بندے تھے، بدلہ لینے والے بندے تھے. امام صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیان کر دیں لوگوں کو صبر یہ وہ. لیکن it just made me think that this poor person, he had an autopsy on him, and it was very hard for us to perform his ghusl, very hard for him to put him on his coffin, very hard for all these things. And I never forget, it's a bad memory. But also اس میں یہ ایک چیز یہ ہے کہ میں ہمارے ویوز کو یہ کہوں گا کہ اگر یعنی کہ کوئی بھی مسلمان needs this, then it is our ذمہ داری to do this. ہمیں ان چیزوں میں کیوں پیچھے ہٹتے؟ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ابھی تک دکھ ہے کہ یار مجھے یہ چلو اچھا خوش قسمتی میری تھی کہ مجھے فون کیا، but why were Muslims not willing to do this? ٹھیک ہے، I know it's not easy, it wasn't easy for me, and even today آپ نے یاد دلا دی تو ابھی وہ سارا وہ سین میرے سامنے نظر آ رہا ہے. صحبت سے بچے بندہ، وہاں بری صحبت کے بھی انجام بہت برے ہوتے ہیں obviously. اور وہ جو ایک واقعہ تھا آپ کا، جو بیٹا تبدیل ہو گیا تھا باپ کے انتقال کے بعد. ہاں وہ ایک یہ تھا کہ ایک یہاں وہاں پر ہمارا شہر کے اندر ہم یعنی کہ جب افرادی کوشش ان کے گھر جاتے رہے تو بڑا کوشش کی، تو جب بھی میں جا کے اس سے بات کروں نا، وہ اپنا جم یا ویٹ ٹریننگ اس میں باتیں، میں بڑا کوشش کی اس طرف ہے نا، وہ نو لفٹ ایٹ آل. لیکن ہم نے سوچے چلو آرمی نے بعد 2 مہینے بعد چلے جاتے ہیں. اچھا ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے،
جب والد صاحب کا انتقال ہو تو پاکستان گیا تھا, پاکستان سے واپس آیا تو میں نے سوچا اب ویسے بھی جانا اخلاقی طور پر ہم ان کے گھر گئے ہیں, افسوس کیا. تو he was very quiet and he said to me, Khalid bhai, you know what, I lowered my father into the grave. میں نے اپنے ہاتھوں سے والد صاحب کو قبر میں ڈالا. It scared me. He said, I'm going to change. I need to sort myself. میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ابھی, تو میں انشاءاللہ آپ لوگ جیسے نیک ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جب میں آپ لوگ جیسے نیک ہو جاؤں گا نا پھر میں داڑھی رکھوں گا, جب میں آپ لوگ جیسے نیک ہو جاؤں گا نا میں نماز پڑھنا شروع. اچھا اللہ کا شکر, وہ اسی وقت کوئی چیز ذہن میں آیا, مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے آگے نیک ہے, اس سے پہلے نیک نہیں, یہ کیا ہے, واٹ از دس, کس پوائنٹ پہ آپ کہیں گے میں نیک ہوں اور کس پوائنٹ پہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نیک نہیں ہوں. سوچنے لگا, کہتا کیا مقصد آپ کا. میں کہ اگر آپ نے اچھی نیت کرے تو ابھی کرو. تو حضور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسلام بھائی he made a نیت there and then to have a beard, there and then he went and bought an Imam Sharif, there and then he joined the halqi to learn read نماز. وہ نماز بھی پڑھنا بھول گیا تھا, نماز سیکھا ہے, قرآن پاک سیکھا. تو وہ اسی وقت اس نے نیت کر لی, نیت کی ہے, change بھی ہو اور گیا. نہ صرف نیت کی, عمل کی ہے. اور وہ شخص ٹیکسی ڈرائیور ہے یو کے اندر, لیکن ٹیکسی جہاں بھی ہو, he makes sure that he gets back to the masjid for جماعت and he's in the front صف, پہلی صف میں. پہلے صف ہمیشہ. everybody knows, پورے شہر کو پتہ ہے کہ یہ اسلام بھائی اگر ملنا ہے نماز کے ٹائم پہ آیا تو پہلے صف میں ڈیفینیٹلی ہوگا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اینڈ یو نو ایک وقت ہوا تھا نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بسا اوقات اولاد کی اصلاح کے تعلق سے والدین سم ٹائم مایوس سے ہو جاتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. میں چند مرتبہ مجھے موقع ملا تو میں اسلام بھائی کو کہا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کی اولاد آپ کے جیتے جی نیک بن جائے, اچھی ہو جائے, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات آپ کے اولاد کو نیک بنا دے. ہوتا ہے جب بعض اوقات بڑا چلا جاتا ہے نا تو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ابھی تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب میں بھی تیر رہا ہوں, سوئم کر رہا ہوں, والد بھی سوئم کر رہے ہیں, تو والد صاحب کو تو آتا ہے تو مجھے ڈوبنے نہیں دیں گے, تو وہ احتیاط نہیں کرتا. لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ اب میرے کو پکڑنے والا ہے ہی نہیں, تو وہ صحیح ہاتھ پھر چلا گیا, کناڑا تو پکڑتا ہی ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا میری تمام والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز کبھی بھی اپنی اولاد کی اصلاح سے مایوس نہ ہو. ابھی کون سا مطلب کہ اولاد کی مطلب کہ زندگی کے مطلب کہ اوور ختم ہو گئے. اب آپ کو تو پتہ ہے کچھ نہیں ہے کہ پہلے کس کی مطلب کہ زندگی ختم ہونی ہے. آپ کی جب تک آخری سانس ہے آپ اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کرتے رہے. جو اسلام و دین نے آپ کو اس کے تربیت کرنے کے اصول بیان کیے ہیں, وہ اصول پتہ ہو کہ کہاں نرمی ہے کہاں گرمی ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پانی نہ دو تب بھی زمین کی لگ جاتی ہے, اور ضرورت زیادہ پانی تو تب بھی زمین خراب ہو جاتی ہے. تو زمین کو کتنا پانی دینا ہے, کتنا پانی نہیں دینا, کتنی نرمی دینی کتنی نرمی نہیں دینی, یہ سب پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کو کب کون سی دوائی دینی ہے, اور اس کی کس عمر میں اس کو کون سا ڈوز دینا ہے, اور اس کو کب ڈرپ دینی ہے, کب انجیکشن دینا ہے, اور کب تسلی دینی ہے, کب دوا سے علاج کرنا ہے, کب فروٹ سے علاج کرنا ہے. پھل سے بھی علاج ہوتا ہے, غذاؤں سے بھی علاج ہوتا ہے, دواؤں سے بھی علاج ہوتا ہے, اور پرہیز سے بھی علاج ہوتا ہے. تو علاج کے کئی صورتیں ہوتی ہیں, اور ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے. تو والدین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیسے لے کر چلنا ہے. سم ٹائم اولاد ریئیکٹ کرتی ہے, اولاد برا لگاتی ہے, جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا. لیکن اگر مطلب کہ مریض چلاتا ہے تو ڈاکٹر علاج کرنا بند نہیں کر دیتا. یہ یاد رکھیے گا. تو اپنے اندر یہ پیشن ہمیں پیدا کر. کچھ مکے کی باتیں کرتے ہیں, آپ کا مکے کا خواب سنا دیں حضور. یا اللہ پاک. اللہ. So, Alhamdulillah Azza wa Jalla, in the year 2000, in fact 99, I was still in the police department at the time. Towards the end of the year, I had a khab, a dream. And in this dream that I'm seeing myself in Makkatul Mukarramah, and I see a personality in front of me, Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat. He's wearing an ihram, and he's standing just outside one of the doors in Makkah Sharif. You saw dream in South Africa. Ji. When you had in policeman. Ji. Okay. 99. So, Alhamdulillah, when I got up, tears in my eyes, family is asking me, what is happening? I told, no, I had a very beautiful dream. And in this dream, I saw that I'm in Makkah Sharif, walking in the Haram, and I see Amir al-Sunnah in front of me. So I said, you know what? I think I'm going to Medina Sharif. I'm going to Makkah Sharif. So, Alhamdulillah, Azza wa Jalla,
The year 2000, the following year, it was time for Hajj, and I prepared and I went for Hajj. With this thought being in my mind all the time that I did see Pyare Papa Jan in my dream, my khab, maybe it's my luck, I will see. 50-50 much chance is saying, but in my heart, in depth of my heart, I'm saying, no, inshallah, maybe I will see. So when we reached first Medina Sharif, then we went towards Makkah Sharif. When we came to Makkah Sharif, Alhamdulillah, all the Dawud Islam brothers from around the world, they come to a certain place, they meet, they greet, they ask each other, which country you from, which country you from. So we spent some time. Any news, is Amir al-Sunnah coming? Lots of questions going about. I said, only thing, I know, one thing, that I saw my Pyare Papa Jan in the dream, he is coming. Okay. All went back to the hotel. We reached the hotel, 2 o'clock in the morning. I told my friends, I'm going back to the Haram. They said, why are you going back to the Haram? For what? I said, no, I have a feeling I have to get back to the Haram. When I came back to the Haram, as I see in my khwab, in my dream, जैसा मैंने ख्वाब देखा था just exactly as I see. Allah. I see Amir al-Sunnah in Ihram standing in front of me. Subhanallah Azza wa Jalla. I rushed towards him. As I rushed towards Amir al-Sunnah, he makes salam. He said, Aslam, I'm a Hajj Qiran. I don't, you got khushbu. You say, aapke paas khushbu hai? I said, Ji. He said, okay, you stand. And we started to talk. And I was shocked. I was crying so much in the Varga of Amir al-Sunnah. And Alhamdulillah, that night, we walked under the bridge in Makkah Sharif. We walked for 1 hour together. We spoke. Allah. He said, Aslam bhai, you plan karenge कि tomorrow night, inshallah, I'm waiting for you here. हम जाएंगे inshallah आपके hotel और इज्तिमा हम करेंगे साथ. Alhamdulillah, the Islam Brothers Views Monday channel. That khwab that I saw in 1999, it became real in 2000. Subhanallah. As I saw in my dream, Amir al-Sunnah, I saw in reality in Makkah Sharif. क्या बात, Subhanallah. तो आप दाऊद इस्लामी में थे, ये पुलिस वाला वाक़या नहीं है जी. उस वक्त बातें बहुत हैं. अभी तो और भी वाक़यात थे, आपके वाक़यात हैं, आपके भी वाक़यात हैं, माजी की यादें हैं. ज़ाहिर है कि एक अच्छा ये एक है कि जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उस वक्त कई चीज़ें प्रोग्राम के दौरान याद आती होती है कि ये भी है, ये भी. लेकिन टाइम पूरा हो रहा है. अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के दीनी माहौल पे इस्तिक़ामत, अल्लाह ईमान सलामत रखे. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. माज़ी की यादें या